حمد و صلات کے بعد آج کی اس عظیم الشان فکر رضا کانفرنس کے مہمان خصوصی حضرت والا الحاج پیر میاں عبد الخالق صاحب ارسانہ عالیہ بچونی شریف اور حجت الاسلام حوالہ فکر رضا قائد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی لروائدہ گرامی قدر علماء ذی وقار اور محترم محتشم حاضرین و سامعین، آج آپ نے سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ گورنر نے بہت ظلم کیا ہے، بڑا گستاخ ہے، اس کو قتل کیا گیا تو صحیح قتل کیا گیا ہے۔ گورنر ہے، مفتی نہیں ہے، گورنر ہے، پیر نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو ساتھ گمراہ کر رہا ہو۔ جو ہوا وہ صحیح ہوا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں گورنر نے کہا کہ گستاخ رسول کا قتل کا جو قانون ہے قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کرم شاہ بیروی نے کہا گستاخ رسول کو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے، گستاخ رسول کو گستاخ کہنے کا بھی دور گزر گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گورنر کے بارے میں تو علماء کا فتویٰ شائع ہوا، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اپنے بارے میں کیوں خاموش ہو بھائی؟ فکر رضا ہے تو یہ چلے گی ہر طرف، چھپنے سے کام نہیں بنے گا، دبنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر گورنر کا جنازہ جائز نہیں ہے تو کرم شاہ کی عبارتوں کے مطابق دیکھ لو، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، اس کے عرس بھی روزانہ ہو رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے حضور نے فرمایا، اس لیے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو جو سادات چلے کدھر سے ہے، سادات کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن شاید لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ سید ہو کے گستاخی کرے تو پھر بھی وہ شان والا، اگر کوئی پیر ہو کے گستاخی کرے تو پھر بھی شان والا ہے۔ کہتے ہیں کام بڑا ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ان کا تھوڑا ہے، جن پہ تلوار چلی ہے قاسم نانوتوی پہ تھوڑا ہے۔ تو اگر ہم فکر رضا سے مخلص ہو جائے، خدا کی قسم ہے، آج دیکھ لو، میں بات ختم کرتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے آج سنی اتحاد کونسل ہے، ہمیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے، لیکن میں یہ دستبست عرض کرنا چاہوں گا کہ سنی اتحاد کونسل میں سنی ہونے چاہیے، سنی ہونے چاہیے۔ جب تک ہم رسول اللہ سے مخلص نہیں ہوں گے، یہ زمانہ ہم سے مخلص نہیں ہوگا۔ ہم کیسے بات کریں گے نظام مصطفیٰ کی، ہم کیسے بات کریں گے؟ وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بڑے علمبردار ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے، آپ نے ڈیزل کو دیکھا نہیں ہے؟ تو کیا ہم مانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، وہ کہتے ہیں جی بڑی بات ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی نے کہا گورنر کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا ہر نے کیوں کہا؟ ہر مکتبہ فکر کیوں کہتا ہے؟ جو اپنی باتوں سے نہ واقف ہے، جو کہتا ہے گورنر کا جنازہ جائز نہیں ہے، مجھے بتاؤ اشرف علی تھانوی کا نہیں پڑا تھا؟ سمجھو بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتا گورنر کا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم کہیں جائز نہیں ہے جن کے ایمان کا مسئلہ ہے؟ تمہارا جنازہ تو پہلے نکل چکا ہے، یہ قلبی تقویٰ مت اپنائیے۔ آپ نے دیکھا کتے کو کبھی وہ بھی پیشاب کرتا ہے، ٹانگ اٹھا لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کتے تو پہلے کتا ہے، یہ پیشاب کی چیزوں سے بچنا ہے، یہ قلبی تقویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی جنازہ نہیں پڑھ گے۔ میں نے کہا رشید گنگوئی کا نہیں پڑھا تھا؟ بولو اشرف علی تھانوی کا نہیں پڑھا تھا؟ آج تو تمہارے کتے گستاخ مر رہے ان کا نہیں پڑھتے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب بڑے بڑے خنزیروں کے پڑھ لیے ہیں تو ایک اور کتے کا پڑھ لو۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اصل کو چھپانا چاہتے ہیں کہ عوام کہیں گے کوئی بڑے عشق رسول ہے، تو اسی طرح وہ لوگ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے لیے ہمارے سینے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، لیکن پہلے اپنی صفائی پیش کرو تو پھر آپ
पे मौत आए। आला हज़रत अज़ीम बरकत नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आपने जो कुछ मिल्लत को दिया है, माज रिजवी नाम के साथ लिख ले या व्हाइट बोर्ड लगा दे, तो वो धोखा हो सकता है अगर इखलास नहीं होगा, और अगर इखलास है तो फिर हर जगह उसकी तस्दीक भी करना पड़ेगी। इसलिए ये अजीम खुशखबरी भी आपको सुनाना चाहता हूँ। अस्सवारिकुल हिंदिया, वो शेर बेशा अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अहमद अली कादरी रहमहुल्लाह ताला, आपने उस दौर में तरतीब दी थी। 268 उलमा के फतावा उसमें मौजूद है, जिसमें पीर सैयद जमात अली शाह साहब का फतवा भी मौजूद है, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब का भी फतवा मौजूद है, बड़े बड़े मुहक्किकीन का फतवा मौजूद है कि जो इन गुस्ताखों के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। हज़रत किबरा आलम हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी अतालल्लाहु उम्रहू, आपके हुक्म पर उस किताब को नए से उसकी इशाअत का काम हो रहा है, और आपने ये हुक्म फरमाया है कि मौजूदा दौर में 500 कम अज कम 500 उलमा से हम ये तस्दीक लेंगे ताकि पता चल जाए कि फिक्र रिजा से मुखलिस कौन कौन है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कायद की उम्र को तवील फरमाए और इनके फ्यूज व बरक़ात से हमको माज़ूज़ व मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक अता फरमाए।